سب مل کے اپنے آقا کے ضرور اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صلوات پڑھیں محمد اب صبح سے شام تک انسان جس چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہے تو کیا حیوان اس چیز کے پیچھے نہیں ہے؟ آپ صبح سے شام تک ایک گدھے سے محنت کراؤ ایک گھاس کی لالچ میں، کتنے حیوانوں سے انسان محنتیں کراتا ہے شکم کی وجہ سے، ان کی شہوتوں کو پورا کرنے کے لیے یہی کام انسان کرتا ہے۔ لیکن انسان کے لیے جنت کیوں بنائی گئی؟ انسان کے لیے کانسیپٹ آف جہنم کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ حیوان مجبور ہے، انسان مختار ہے۔ حیوان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، لیکن اللہ نے انسان کو کیا دی ہے؟ چوائس دی ہے۔ مطلب انسان ہے اپنی سلیکشن کی وجہ سے، کہ اس کی مرضی ہے کہ یہ یزید کے لشکر میں جانا چاہتا ہے یا حسین کے لشکر میں آنا چاہتا ہے۔ اس کی مرضی ہے کہ یہ رحمان کا بندہ بننا چاہتا ہے یا شیطان کا بندہ بننا چاہتا ہے۔ اب امیر المومنین سے کسی نے پوچھا کہ مولا قیمت انسان کیا ہے؟ کائنات میں ہر چیز کی قیمت ہے، کہ میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا کہ آپ کو اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، ہر وہ چیز جو آپ کو نظر آتی ہے اسے کہتے ہیں مٹیریل، کہ ہم مٹیریلسٹ ورلڈ میں رہتے ہیں جسے عالم مادہ بولتے ہیں، اور مادے کی قیمت ہوتی ہے۔ مادہ چاہے لکڑی کی صورت میں ہو، چاہے کپڑے کی صورت میں ہو، چاہے لوہے کی صورت میں ہو، چاہے چاندی کی صورت میں ہو، چاہے گولڈ کی صورت میں ہو، اور یہی مادہ چاہے مرغی کی صورت میں ہو، چاہے بکری کی صورت میں ہو، چاہے بھینس کی صورت میں ہو، اس کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے۔ میں قیمت ہے تو کہ یہ سوچو جب ہر شے کی قیمت ہے تو تیری قیمت کیا ہے؟ بھائی گوشت میں بھی رکھوں، گوشت ایک حیوان بھی رکھے، اس کی قیمت ہے، تو میری قیمت کیا ہے؟ تو امیر المومنین سے پوچھا گیا مولا انسان کی قیمت کیا ہے؟ نہج البلاغہ میں فرمایا قیمت امرئ ہمتہ، انسان کی قیمت کا پتہ انسان کی ہمتوں سے چلتا ہے۔ جس کا ارادہ جتنا بلند ہوتا ہے اس کی قیمت بھی اتنی بلند ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جوان پوری زندگی کس ہمت کے پیچھے دوڑ رہا ہے؟
کون سا ارادہ لے کے زندگی جی رہا ہے؟ اگر کسی کی پوری زندگی اس میں گزر گئی کہ جناب وہ گاڑی مجھے مل جائے، تو امیر فرماتے ہیں جتنی گاڑی کی قیمت ہے اتنی اس بندے کی قیمت ہے۔ پوری زندگی اس میں لگا دی کہ فلاں پلاٹ مجھے مل جائے، فلاں مارکیٹ مجھے مل جائے، فلاں دکان مجھے مل جائے، فلاں وزارت مجھے مل جائے، فلاں ممبر مجھے مل جائے۔ تو جتنی قیمت ان چیزوں کی ہے اتنی ہی قیمت کس کی ہوگی؟ انسان کی ہوگی۔ قیمت طے کرنے والا تو ہے، اور قیمت طے کرنے کا پتہ تمہاری ہمتوں سے چلتا ہے کہ جتنی تمہاری ہمتیں بلند ہوں گی اتنی تمہاری قیمتیں بلند ہوں گی۔ اب ہمت کا لفظ آیا تو ہمت کو کھولنے کے لیے ایک مثال دوں کہ نبی نے فرمایا آخری زمانے میں میری امت اس طرح بن جائے گی۔ یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا ہمتہم بطونہم، قبلتہم نساؤہم، دینہم دنانیرہم، کہ آخری زمانے میں لوگوں کا دین پیسہ بن جائے گا، آخری زمانے میں لوگوں کا قبلہ عورتیں بن جائیں گی۔ یہ میرا ٹاپک نہیں ان دونوں کا، لیکن ہمت کی بات چلی۔ فرمایا آخری زمانے میں لوگوں کی ہمتیں ان کے پیٹ بن جائیں گے، شکم ہمت بن جائے گی۔ کس طرح ہمت بن جائے گی؟ اب کھانا کھانا اسلام میں حرام نہیں ہے، آدمی حلال کھانا کھائے، کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن کہا نہیں، ہمت پیٹ بن جائے گی۔ حالانکہ ہمت کوئی اور چیز ہونی چاہیے تھی۔ جب میں اتنی محنت دین کے لیے نہ کروں اور وہ ساری محنت پیٹ کے لیے کروں تو پھر اسلام بولنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمتہم بطونہم، یہ جتنی محنت شکم کے لیے کرے گا کہ ابھی رمضان میں افطاری ختم نہیں ہوئی کہ سحری کی تیاری شروع، کہ کہا کہ جناب کراچی کے ہائی وے پہ چلتے ہیں، 3-4 کلومیٹر دور ایک ہوٹل بنا ہے کہ مولانا مثلاً کڑھائی بڑی اچھی ہے، کہ مولانا حیدرآباد چلتے ہیں وہاں کی مچھلی بڑی لذیذ ہے۔ 4 دوستوں کے ساتھ ملا، 3 گھنٹے کا سفر کر کے گیا، کس کے لیے؟ پیٹ کے لیے۔ کہا ہمتہم بطونہم، یہ کبھی شکم کے لیے اس کراچی کے حصے میں جائے گا، کبھی کراچی کے دوسرے حصے میں جائے گا، 2 گھنٹے بچوں کو لے کر جائے گا، کس کے لیے؟ پیٹ کے لیے۔ پھر بھی کہہ رہا ہوں کھانا کھانا بری بات نہیں ہے، لیکن اللہ یہ دیکھتا ہے جو 2 گھنٹہ سفر کر کے کھانے کے لیے ہمت کر رہا ہے، 2 منٹ ہمت کر کے یہ بندہ مصلی پہ نہیں آتا۔ اللہم صلی علی محمد، کہ بستر سے اٹھنے میں اور مصلی تک آنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے بندے کو، لیکن ہمت ہی نہیں ہے نا اس کی، بے ہمت انسان ہے، یہ ہمت نہیں کرتا مصلی سے کہاں تک آ جائے؟ اللہ کی دربار میں آ جائے۔ یہ اتنی ہمت نہیں کرتا کہ 5 منٹ وضو کرے اور رب کی عبادت کرنے میں آ جائے۔ یہ اتنی ہمت نہیں کرتا کہ دن میں 15 منٹ قرآن کی تلاوت کر دے۔ یہ اتنی ہمت نہیں کرتا کہ 10 منٹ زیارت عاشورہ پڑھ لے۔ یہ اتنی ہمت نہیں کرتا کہ آدھا گھنٹہ اس لیے نکالے کہ تعلیم دین کو حاصل کرے، علی کی نہج البلاغہ کو پڑھے، تفسیر قرآن کو پڑھے۔ لیکن یہ ساری ہمتیں شکم کے لیے ضرور کرے گا، یہ ساری ہمتیں مال کے لیے ضرور کرے گا، یہ ساری ہمتیں شہوتوں کے لیے ضرور کرے گا، یہ ساری ہمتیں کسی سے ملنے کے لیے ضرور کرے گا، پر رب کے ملنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ کہ ہمتہم بطونہم، آخری زمانے میں ہمتیں شکم بن جائیں گی۔ اب اللہ کی آواز آتی ہے جتنی ہمت بلند اتنی قیمت بلند۔ اگر تمہاری ہمت شکم رہی تو جو قیمت شکم کی ہے وہی قیمت تیری ادا کر دی جائے گی۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ واقعاً میری ہمت کیا ہے۔ ہمت مطلب میرا ہدف، جس کے لیے میں محنت اور زحمت کرتا ہوں، اپنا پورا زور لگا دیتا ہوں، وہ کیا ہے آج کل دنیا میں؟ کہ مولا حسین پوری طاقت لگا رہے ہیں کربلا میں آنے تک کے لیے۔ کوفے میں اور کربلا میں فاصلہ کتنا ہے؟ بندہ پیدل چلے تو 3 دن،
اسپیڈ سے چلے تو 2 دن، اگر کوفے والے پیدل بھی چلتے تو امام حسین تک پہنچ جاتے. ہمت نہیں تھی، حسین تک وہ تنہا رہ گئے. سارا کمال دنیا میں کس چیز کا ہے؟ ہمت کا ہے. 40,000 مسلمان مارے جاتے ہیں اور بے ہمت مسلمان دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر ہمت مرداں تو مدد خدا، اگر ہمت ہو تو خدا بھی کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے. ہماری ہمت اتنی ہے گھروں میں بیٹھ کے باتیں کریں، ہماری ہمت اتنی ہے فیس بک پیج کو شیئر کریں، ہماری ہمت اتنی ہے ہلکا سا کمنٹ لکھ دیں، ہماری ہمت اتنی ہے بس باتیں کریں کہ مولانا بجلی کا بل بہت آ رہا ہے، پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا، ملک میں کرپشن بہت ہے، یہاں خرابیاں بہت ہیں. لیکن عوام جب ہمت نہیں کرتی تو ان کے حقوق بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ سلب ہو جاتے ہیں. ساری چیزیں ہمتوں پر ہیں. کافر معاشرہ ہو پر ہمت کرے گا وہ معاشرے میں بہتری لائے گا. کلمہ گو معاشرہ ہو پر بے ہمت معاشرہ ہو کبھی اس معاشرے میں ترقی نہیں آتی. اصل جو کام ہے وہ ہمت کا کام ہے. فرمایا جتنی ہمت بلند انسان کی قیمت بلند. آج مسلم معاشروں میں ہمت نہیں ہے، یہ کیڑے مکوڑوں کی طرح ان کے سیاستدان ان کو استعمال بھی کرتے ہیں اور ان پہ ظلم بھی کرتے ہیں. لیکن جن معاشروں میں ہمت ہوتی ہے ان میں وقار بھی ہوتا ہے، ان کے اندر عزت بھی ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد وعلہ. اب فرمایا کہ بالفرض آپ نے ہمت کر بھی لی کسی مادی چیز کے لیے، مثلا کسی انسان نے ہمت کی، محنت کی، زحمت کی، مجھے فلاں گاڑی مل جائے. کسی نے ہمت کی مثلا فلاں انسان مجھے مل جائے. کسی نے ہمت کی مثلا زحمت کی کہ فلاں گھر میں خرید لوں. کسی نے ہمت کی زحمت کی فلاں کھانا مجھے مل جائے. کسی نے ہمت کی زحمت کی کہ فلاں لباس مجھے مل جائے. اب یہ بتائیے دنیا کی کون سی چیز ہے جو ہمیشہ باقی رہے؟ ہم تھوڑی قیمت طے کرتے ہیں کہ مثلا میں نے کہا کہ میں آپ کا یہ کام کروں گا اس ٹشو کے ڈبے کے بس، تو اب میری قیمت وہی ہے جو ٹشو کے ڈبے کی ہے. میں کہوں گا فلاں چاندی کی انگوٹھی دو، گولڈ کی انگوٹھی دو، میں یہ کام آپ کا کر دوں گا، تو جتنی قیمت اس گولڈ کی اتنی قیمت میری بن جائے گی. ابن سعد نے رے کی حکومت کی خاطر امام حسین کا قاتل بنا، تو ابن سعد کی قیمت کیا بنی؟ رے کی حکومت بنی. وہی اس کی قیمت ہے. یہاں پہ امیر المؤمنین فکر بشر کو بیدار کرنا چاہتے ہیں. فرمایا یہ جو عالم ہے یہ عالم مادہ ہے، یہاں تجھے جو بھی ملے گا وہ مادہ ہوگا. اور یہ بتاؤ مادے کی خاصیت ہے یہ ایک دن ہوتا ہے دوسرے دن نہیں ہوتا. میں آسان سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. کیوں کہا کہ کبھی اولاد فتنہ، کبھی بیوی فتنہ، کبھی مال فتنہ؟ فتنہ کیوں بولا؟ کیا سب کی بیویاں فتنہ ہیں؟ کیا سب کی اولاد فتنہ ہے؟ کب فتنہ بنتا ہے؟ جب آپ اس چیز کے عاشق بنتے ہو تب وہ فتنہ بن جاتا ہے. بیٹا ہے محبت ہے لیکن جب اس سے عشق ہوا یہ فتنہ ہو جائے گا. بیوی ہے محبت ہے لیکن جب اس سے عشق ہوا یہ فتنہ بن جائے گا. کائنات میں عشق اس سے کرو جس سے فنا نہ ہو. اگر کسی ایسی چیز سے عشق کرو جس سے فنا ہے تو تجھے فنا کر دے گا. عاشق بنو تو بقا کے صلوات پڑھے محمد والا. بارے دیگر صلوات پڑھے. آج کل لاؤڈ بھی ایسے ہیں ہمارے گلے کو فنا کر رہے ہیں. تھوڑی سی آواز کو سیٹ کر دیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. مثال دے رہا ہوں. آپ اپنے بچے کو ایک سیب دیں
اب دو چیزیں ہیں، یا تو یہ بچہ اس سیب کا عاشق بنے، یا یہ سیب اسے اچھا لگے پر اسے صرف کھائے۔ عاشق بنے گا تو کھائے گا نہیں، وہ اس کو بچا کے رکھے گا، الماڑی میں رکھے گا، کیونکہ یہ سے عشق ہو گیا نا، عشق ہو گیا تو کہے گا ہمیشہ میرے پاس رہے، کھاؤں گا تو ختم ہو جائے گا۔ اب آپ نے اسے یہ فہم دینا ہے کہ میرے لال سیب رکھو گی بھی اور نہیں بھی کھاؤ گے یہ پھر بھی خراب ہو جائے گا، کیونکہ کائنات میں ہر شے کی ایکسپائری ہے۔ کوئی گھر میں دودھ لے کر آئے، دودھ کا عاشق بنے، کہے کہ میں دودھ کو نہیں پیوں گا، 2 دن کے بعد دودھ خراب ہو جائے گا۔ تو لازم بشر ہے کہ کائنات میں چیزوں کو استعمال کیا جائے، نہ کہ چیزوں کو رکھا جائے۔ عشق کے لیے نہیں بنی، استعمال کے لیے بنی ہے۔ ہاں پسند کرو، اچھی چیز کو پسند کرو، تاکہ اچھی چیز کو اپناؤ۔ کسی انسان کے عاشق بنے اس کے حسن کی وجہ سے، کسی حسن کو ہمیشہ بقا نہیں ہے۔ چمڑی کی وجہ سے کسی کے عاشق بنے، ایک دن یہ چمڑی مرجھا جائے گی۔ ایک دنیا کی حسینہ دکھاؤ جو ہمیشہ حسین رہی ہو، بڑھاپے میں وہ چہرے پہچان میں نہیں آتے جن پہ جوانی میں لوگ دیوانہ ہوا کرتے تھے۔ ہر چہرے کو فنا، ہر چیز کو فنا، کیونکہ حسن کی وجہ سے عاشق بنو گے، جب حسن جائے گا تو عشق بھی چلا جائے گا۔ تو فرمایا تجھے جو بھی ملے دنیا میں اس کی انتہا کیا ہے؟ فنا ہے۔ تو تمہاری قیمت کیا بنی؟ فنا بنی۔ گھر کو فنا، حسن کو فنا، کھانے کو فنا، لباس کو فنا، بدن کو فنا۔ تو اگر ان چیزوں کے عاشق بنے تو تمہاری قیمت بھی کیا بنی؟ فنا بنی۔ کو اب اپنی عقل سے سوچ، تو اپنی قیمت فنا لگانا چاہتا ہے یا بقا لگانا چاہتا ہے؟ بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑا امام ہو، بڑے سے بڑا نبی ہو، ایک نہ ایک دن سب کو موت آنی ہے۔ اب ایسے وجود کے عاشق بنو جسے کبھی موت نہ آئے۔ کہا وہ کون ہے؟ آواز آئی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ آواز آئی کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کبھی کائنات کے سب سے عقل مند ترین بندے اگر کسی کی دربار میں جھکتے ہوئے نظر آئے وہ رب عالمین کی دربار تھی۔ کبھی علی سجدے کرتے ہوئے نظر آئے، کبھی حسین سجدے کرتے ہوئے نظر آئے، یہاں تک کہ سر کٹ گیا پر نو کے نیزہ سے رب کے ذکر کو نہیں چھوڑا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ خاصہ کائنات ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کائنات کا خاصہ ہے کہ کائنات میں ہر چیز کو اللہ نے کیا دی ہے؟ فنا دی ہے، اور انسان کو عقل دی کہ بندے خدا عاشق فنا نہ بننا، عاشق بقا بننا۔ تبھی بار بار سمجھایا کہ خلق الانسان ضعیفا، میں نے انسان کو کیا بنایا؟ ضعیف بنایا۔ بدن کے اعتبار سے انسان ہر حیوان سے ضعیف ہے، دماغ کے اعتبار سے ہر حیوان سے طاقتور ہے۔ تو انسان کی طاقت انسان کی سلیکشن ہے، انسان کی طاقت انسان کا اختیار ہے، انسان کی طاقت انسان کا عقل ہے، انسان کی طاقت انسان کی لاجک ہے۔ تو جس چیز کو اہل بیت مضبوط کرنے آئے وہ بدن نہیں تھا، وہ انسان کا عقل تھا۔ فرمائے بدن کی غذا یہ مرغی اور چرغے ورغے، یہ تو امیر شام کے سفرے پہ بہت زیادہ تھے۔ علی کے پاس کوئی آئے تو ابلے ہوئے کدو، جو کی سوکھی روٹی، لیکن وہاں جائے تو لذیذ کھانے۔
کیونکہ علی جسم کو طاقت دلانے کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. یہ کھانے تو ہر جگہ مل جاتے ہیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا یہ دماغوں کو مضبوط کرنے کے لیے آئے تھے، یہ عقل کو مضبوط کرنے کے لیے آئے تھے. تو جسم کی خوراک ہے غذا، عقل کی خوراک ہے علم. تبھی فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی کیا ہے؟ دروازہ ہے. یہ معاشرے میں جو تفریق دیکھ رہے ہو کہ کوئی سنی بنا، کوئی شیعہ بنا، کوئی بریلوی بنا، کوئی حنفی بنا، در علی پہ کب کون آتا ہے؟ جب علی سے غذائے علم لیتا ہے. یہاں سے علم کی غذا لے گا، عقل بڑھے گی، اور جب عقل بڑھے گی تو علی کے علاوہ کسی کو امام ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. آپ نے امیر المومنین کو امام مانا کیونکہ آپ کی عقلیں کیا ہیں؟ بلند ہیں. تو یہ وہ دروازہ ہے جو انسان کو غذائے علم عطا کرتا ہے، اور جب علم آتا ہے تو انسان صاحب بصیرت بنتا ہے. جب علم آتا ہے تو حجاب ہٹ جاتے ہیں. اب انسان حقیقت کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. بچہ چھوٹا ہے، یہ کھلونوں کا عاشق ہے. بڑا آدمی کبھی کھلونوں کا عاشق نہیں بنتا. بچے کو سائیکل پسند ہے، بچے کو کھلونا پسند ہے. تھوڑا جوان ہوا یہ گاڑی کا عاشق بن جائے گا. لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، جسم بڑھاپے کی طرف جاتا ہے پر عقل بلوغ کی طرف جاتی ہے. اب اسے سمجھ آتا ہے کہ کھلونے کھیلنے کے لیے ہوتے ہیں، عشق کے لیے نہیں ہوتے ہیں. سائیکل چلانے کے لیے ہوتی ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زندگیاں تباہ کر دی. کسی خاتون نے کسی مرد کے لیے زندگی تباہ کر دی، کسی مرد نے کسی عورت کے لیے زندگی تباہ کر دی، کیونکہ سمجھ ہی نہ سکے کہ اصل میں عشق کس سے کرنا ہے. یہ عالم مجاز ہے، یہاں ہر چیز یوز اور استعمال کے لیے ہے حلال طریقے سے. لیکن یہاں پہ اگر کسی چیز پہ رک گئے تو سمجھو یہ تمہاری فنا کا دن ہے. یہاں گزرنا ہے، ایک صراط ہے جہاں پہ چلنا ہے اور ایک منزل تک پہنچنا ہے. اور وہ منزل عشق کی منزل ہے، وہ منزل معرفت کی منزل ہے، وہ منزل خدا کی ملاقات کی منزل ہے. کہ اصحاب حسین یہ نعرہ لگا رہے تھے کربلا میں کہ ان علی نیاتنا و بصائرنا، کہ ہم صاحب بصیرت ہیں، ہم باہمت لوگ ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ہم کربلا کے میدان میں کیوں آئے ہیں. اور یہ کہنے لگے کہ اے لشکر یزید، تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو جبکہ ہمیں موت سے کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ موت فنا نہیں ہے بلکہ رب کی ملاقات کا نام ہے. ہم خدا سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، تو مومن کے لیے موت کیسی؟ لیکن جس نے پوری زندگی فنا کے کھیل میں گزار دی ہو، اب جب یہ موت کا نام سنتا ہے تو اس کے وجود میں مایوسی آ جاتی ہے. لیکن آؤ مسجد کوفہ میں جب علی کے سر پہ ضربت لگتی ہے تو فرمایا خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم کہ علی آج کامیاب ہوا. تو وہ کامیابی شہادت کو سمجھ رہے ہیں، رب کی ملاقات کو سمجھ رہے ہیں، اور یزید کامیابی تخت و تاج کو سمجھ رہا ہے. تو بس انسان کی جب معرفت بڑھ جاتی ہے، انسان کی ہمتیں بدل جاتی ہیں. محنت وہی ہے، زحمت وہی ہے، کوشش وہی ہے. ایک بندہ پیدل محنت کر کے مندر کی طرف جا رہا ہے، دوسرا بندہ پیدل محنت کر کے حسین کی زری کی طرف جا رہا ہے. قدم وہی ہے، ہمتیں وہی ہے، بس عشق بدل جاتا ہے. کوئی بدھ کا عاشق بن جاتا ہے، کوئی حسین کا عاشق بن جاتا ہے. عشق اگر بقا والا ہو تو انسان کی زندگی بقا بن جاتی ہے. بس انسان کے شعور کو بیدار کرنا ہے، اور شعور جب تک علم کا دروازہ نہ ہو تب تک بیدار نہیں ہوتا. آج ہماری نسلیں، آج ہمارے بچے کیا دن میں 15 منٹ علم کے لیے نکالتے ہیں؟ 2 گھنٹے فیس بک پہ، 3 گھنٹے ٹک ٹاک پہ، 4 گھنٹے انسٹاگرام پہ. لیکن سوال یہ ہے کتنے گھنٹے ہم علم کے لیے نکالتے ہیں؟ بہترین کتاب تفسیر قرآن ہے، بہترین کتاب. ہمیشہ کہہ رہا ہوں صرف دن میں 15 منٹ تفسیر قرآن کے لیے نکالیے. کسی بھی عالم کی تفسیر کا انتخاب کریے، 15 منٹ تفسیر قرآن پڑھیے. جیسے آغا شیخ مرحوم محسن نجفی صاحب کی تفسیر ہے، بہترین تفسیر ہے. ڈیلی 15 منٹ نکالے. یہ وہ قرآن ہے جس کے اندر اخلاق بھی ہے، فقہ بھی ہے، تاریخ انبیاء بھی ہے، فضائل اہل بیت بھی ہیں،
معاد بھی ہے، قیامت بھی ہے، صفات خدا بندی بھی ہے، معاشرے میں کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے یہ بھی ہے، جنت کا ذکر بھی ہے، جہنم کا ذکر بھی ہے. یعنی کوئی بھی کائنات کی ایسی کتاب نہیں جو اتنی جامع اور اتنی کامل ہو. ہاں؟ اور میں نے کئی جوانوں کو کہا، میں نے کہا چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، ایک مرتبہ تفسیر قرآن پڑھ لو گے تو ایک سادہ سے عام سے مولانا حضرات جو ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ علم آپ کے پاس آ جائے گا. کیونکہ صاحب علم بنو گے تو کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا. گمراہ کون ہوتا ہے؟ اس وقت پاکستان کی تباہی کا سبب دو طبقے ہیں. ملک کی ترقی کا سبب ایک طبقہ، ملک کی تباہی کا سبب دو طبقے. پاکستان کی تباہی کا سبب ایک غریب طبقہ، دوسرا امیر طبقہ. امیر کیونکہ امیر ہے، آسائش پسند ہے، وہ کبھی بھی حق و باطل کی جنگ میں اور جد و جہد میں شامل نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے بجلی کتنی بھی مہنگی ہو گئی میرے اوپر فرق نہیں پڑنے والا. امیر ہے نا، پیسہ بہت ہے، کہ 1,00,000 روپے آئے تب بھی دے دوں گا، 2 لاکھ آئے تب بھی دے دوں گا. اس نے اتنا جمع کیا ہوا ہے کرپشن اور مختلف چیزوں کے ذریعے. اسے دھوپ میں آنے کی نہیں پڑی، اسے ریولیوشن لانے کی ضرورت نہیں، وہ کسی جائز پروٹیسٹ کے اندر بھی شامل نہیں ہوگا. امیر آدمی ہے، زحمت پسند نہیں ہے. دوسرا ہے ملک کا غریب طبقہ. غریب کیوں؟ کیونکہ غریب کے پاس علم نہیں ہوتا، نالج نہیں ہوتی. زیادہ تر غربت میں پڑا طبقہ جاہل ہوتا ہے. کیونکہ جاہل ہوتا ہے اس کا برین واش کرنا بڑا آسان ہے. یہ 1,000 روپے میں بک جاتا ہے، یہ 2,000 روپے میں بک جاتا ہے. یہ ایک بے نظیر کارڈ کو دیکھ کے چپ ہو جاتا ہے. کیونکہ غریب آدمی ہے. ملک ترقی کرتے ہیں مڈل کلاس کی وجہ سے. متوسط طبقہ جو اتنا غریب بھی نہیں ہے اور پڑھا لکھا بھی ہے. کسی بھی ملک کی آپ ریولیوشن دیکھیں گے، وہ ایران کی ریولیوشن ہو یا ویسٹرن سوسائٹی کے ریولیوشنز کو آپ اسٹڈی کریں گے، متوسط طبقہ. اب یہاں اس غریب کو جو مخلص تو ہے پر علم نہیں ہے، یہ جو خودکش بمبارڈمنٹ بنتے ہیں یہ غریب ترین طبقہ ہے. وہ کس پر بلیو کرتا ہے؟ مفتی کے فتوے پہ. مفتی صاحب نے ممبر پہ بیٹھ کے بول دیا کہ مثلا یہ قوم کافر ہے اور اسے مارو گے تو سیدھا جنت میں جاؤ گے. اب غریب کو جنت کی بڑی لالچ ہوتی ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں نعمتیں دیکھی نہیں. نہ اسے یہاں حور ملی، نہ باغ ملا، نہ شہد ملی. وہ ساری چیزیں وہاں ڈھونڈتا ہے. امیروں کی تو شراب بھی شہد بن جاتی ہے نا، لیکن غریب کو تو کچھ بھی نہیں ملا، تو وہ یہ ساری چیزیں کہاں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے بس جلدی مروں اور ساری چیزیں مجھے کہاں ملیں، وہاں جا کے ملے، کیونکہ اللہ کا عاشق تو بنا نہیں. علماء کہتے ہیں وہ نماز کیسی جس میں حور کی شہوت ہو، وہ روزہ کیسا جو اس لیے رکھے کہ جنت میں حور ملے. مطلب روزے بھی شہوانی، نمازیں بھی شہوانی. یہ کیسی نمازیں؟ کبھی انسان غور و فکر کرے کہ واقعا میں کہاں جا رہا ہوں، کس سمت میں مجھے لے جایا جا رہا ہے. پر میں انسان کا سب سے بڑا دشمن انسان کی جہالت ہے. رسول خدا نے مکے کے غریبوں کو جب جمع کیا تو پہلے انہیں کیا دیا؟ علم دیا. جب علم آئے گا یہ جد و جہد کریں گے، کیونکہ جب اس کے پاس علم آیا اب یہ غریب نہیں رہا. دنیا کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ علم ہے. پیسہ تو نہیں ہے نا، علم آیا تو یہ امیر ہے. امیر المومنین کے پاس پیسہ نہیں ہے. مثلا رسول خدا کے جانے کے بعد مولا خاتون کو کنویں سے ایک بالٹی پانی نکال کے دے رہے ہیں، جس کے عوض میں وہ خاتون امیر المومنین کچھ کھجوریں دے رہی ہے. کہ مولا کا غلام یہ کہے کہ جب مولا نکال رہے تھے وہ رسی اتنی سخت تھی کہ علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں سے خون جاری ہونا شروع ہو گیا. لیکن علی امیر ہے کس چیز کے اعتبار سے؟ علم کے اعتبار سے نا. یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر. اصل دولت دولت علم ہے. اب کیونکہ جب عوام کے پاس علم نہیں ہوگا
تو عدم علم کی وجہ سے ان کی سلیکشن غلط ہو جائے گی. مختار ہے نا، اختیار، اسے چننا اختیار ہے. اب اسے نہیں پتا، کیونکہ علم نہیں، اسے نہیں پتا کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے یا بری ہے. اسے جو بتایا جائے گا یہ وہی کرے گا. کبھی اپنی جان کا دشمن بن جائے گا عدم علم کی وجہ سے. کیوں اسلام میں قوم پرستی حرام ہے؟ کیونکہ وہ تعصب لاتی ہے، اور تعصب انسان کو اندھا بنا دیتا ہے، تعصب انسان کو دشمن بنا دیتا ہے. ابھی بلوچستان میں جو قوم پرست مختلف جگہ پہ لوگوں کو بسوں سے اتار کے قتل کر رہے ہیں، اب وہ چاہے قوم پرست ہو یا فرقہ پرست ہو، کبھی تعصب کی وجہ سے اندھا ہو کے شیعہ کو قتل کرتا ہے، کبھی قومی تعصب کی وجہ سے کسی اور قوم والے کو قتل کرتا ہے. اسلام نے کہا بس ایک چیز کی پرستش کرو، وہ پروردگار عالم کی پرستش ہے. کیونکہ یہ تعصبات تجھے کیا کر دیتے ہیں؟ اندھے کر دیتے ہیں. میں نے کئی سال پہلے مثال دی تھی کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ تو کسی نے کہا مولانا شیطان، کسی نے کہا مولانا نفس. میں نے کہا نہیں، نہ تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، نہ سب سے بڑا دشمن نفس ہے. انسان کا سب سے بڑا دشمن انسان کی اپنی جہالت ہے. بڑے سے بڑا شیطان کھڑا ہو جائے آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا. کس چیز کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے. بھائی ابراہیم کو گمراہ نہیں کر پا رہا، کون سی جادو کی چھڑی ہے؟ اہل بیت کو گمراہ نہیں کر پا رہے، کون سی جادو کی چھڑی ہے؟ علم کی وجہ سے. کہ کسی نے میرے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا آپ گناہ کیوں نہیں کرتے؟ امام نے ایک مثال دی اسے. مولا نے کہا اگر رستے پہ نالی میں گندگی پڑی ہو، نجاست پڑی ہو، اور تجھے لاکھوں روپے دیا جائے کہ اس نجاست کو کھاؤ، کھاؤ گے؟ کہا مولا لاکھوں تو کیا کروڑوں بھی دیے جائیں، میں نجاست کو نہیں کھاؤں گا. کہ سوال یہ نہیں کہ نہیں کھائے گا، سوال یہ ہے کیوں نہیں کھائے گا. کہ مولا کیونکہ مجھے اس کی حقیقت کا پتہ ہے. یہ بدبودار چیز ہے، یہ رذیل چیز ہے، یہ نجس چیز ہے. کہ جس طرح اس نجاست کی حقیقت تمہارے سامنے آیا ہے، اسی طرح گناہ کی حقیقت ہمارے سامنے آیا ہے. جس طرح 14 معصومین ہیں. اب یہ والی عصمت تو مثلا حضرت عباس کے پاس نہیں، سیدہ زینب کے پاس نہیں، لیکن یہ بھی معصوم ہے. ان کی عصمت اکتسابی ہے، ان کو اللہ نے عطا کی ہے. انہوں نے علم کے ذریعے سے اپنی عصمت کو کیا کیا ہے؟ کسب کیا ہے. آپ کے ایسے ایسے مراجع، آپ کے ایسے ایسے عرفاء جن کو لوگوں نے زندگی میں کبھی گناہ صغیرہ تو کیا مکروہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ کیسے اس درجے پہ پہنچے کہ امام زمانہ شیخ مفید کو کہیں کہ میرے بھائی شیخ مفید، امام حسین کہیں میرے بھائی حبیب ابن مظاہر. بھائی کا لقب دیں، کچھ تو کیا ہوگا. نے کہا سلمان منا اہل البیت. علم اتنا آ گیا، بصیرت اتنی آ گئی، اب یہ بندہ کبھی گناہ نہیں کرے گا. بچوں کو، جوانوں کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ علم کی طاقت دیکھو کتنی ہے، اور جہالت انسان کو کس بدبختی میں ڈال دیتی ہے. مثال دوں، علم اور جہالت. اب جتنا مجمع یہاں پہ موجود ہے، آپ سب کو پتا ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی قبر کہاں ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، مولا کی قبر کہاں ہے؟ نجف. اگر میں اس منبر پر بیٹھ کر قسم کھا کے کہوں کہ مولا کی قبر کربلا میں ہے، کوئی مانے گا؟ سر پہ قرآن رکھوں، کوئی مانے گا؟ ہاں، کوئی کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے بولے کہ بھائی کربلا میں ہے، کوئی مانے گا؟ کیوں نہیں مان رہے؟ ہاں؟ کون روک رہا ہے آپ کو ماننے سے؟ آپ کا علم آپ کو روک رہا ہے. آپ کے پاس نالج ہے. اب بڑے سے بڑا مولوی، بڑے سے بڑا امامہ رکھ کے بھی آ جائے، بڑی سی بڑی قسم بھی کھائے، بڑے سے بڑا قرآن بھی سر پہ رکھ لے اور بولے بھی، آپ کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگے. کیونکہ آپ کے پاس کیا ہے؟ علم ہے. سفین والے گمراہ ہو گئے،
نیزوں پہ قرآن کو دیکھ کر، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا. لیکن عمار کبھی گمراہ نہیں ہوا، مالک کبھی گمراہ نہیں ہوا، کیونکہ کیا تھا؟ علم تھا. اب آتے ہیں جہالت کی طرف. آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ شاہ عباس کی قبر کہاں ہے؟ پتا ہے کسی کو؟ نہیں پتا. اب مجھے پتا ہے کہ آپ کو پتا نہیں. اب یہاں سے کھیل شروع ہو جاتا ہے. مجھے پتا ہے کہ آپ کو پتا نہیں ہے. اب جو پتا میں دوں گا اسی پتے پہ آپ چلو گے. یہ جو ممبر پہ بڑے بڑے ذاکر آ کے کبھی یہاں کی قسمیں کھاتے ہیں، کبھی یہاں کی قسمیں کھاتے ہیں، مجمع مانتا ہوا چلا جاتا ہے. کیوں اسے گمراہ کر پاتے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے. اب ہم سوچتے مفتی صاحب جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہوں گے. مفتی صاحب فتویٰ دیتے علم کے نیچے سے گزرو گے نکاح ٹوٹ جائے گا. اب یہ مان لیتا ہے اور نکاح توڑ کے بھی آ جاتا ہے اپنا، کیونکہ اس بدبخت کے پاس کیا نہیں ہے؟ علم نہیں ہے. اور مفتی کو پتا ہے کہ ان کو پتا نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے کسی نے تفسیر قرآن نہیں پڑھی. کوئی بھی آیت اٹھا کے اپنی منمانی تفسیر کر کے چلا جاؤں گا، مجمع بھی واہ واہ کر کے گھر خوش ہو کے چھو جائے گا، کیونکہ کسی کو نہیں پتا. اس سال ہم کربلا گئے، ایک ذاکر صاحب نے کراچی کا مجمع بیٹھا ہوا تھا، کہ جس کراچی کے مجمع کو ہم کہتے ہیں پڑھا لکھا مجمع ہے. لیکن آج عالم یہ ہے، اسی کراچی میں ایسے ایسے لوگ ممبروں پہ آ رہے ہیں. پہلے تقدس تھا ممبر کا، اب پتہ ہی نہیں. وہ جو پنجاب کی وبا بیماریاں، وہ یہاں بھی آج کل کیا کرتی جا رہی ہیں؟ سرایت کرتی جا رہی ہے. پہلے کراچی قطب ہوا کرتا تھا پاکستان کا، کہ یہاں جو منج کے باہر نکلتا تھا پھر وہ پوری دنیا میں جا کے علم پھیلاتا تھا. کہ انہوں نے کیا کیا؟ حدیث قصہ میں دلیل دی کہ کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، کہ یہ فاطمہ ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بابا ہیں اور ان کے بچے ہیں. کہ اب کیونکہ بنوہا ہے جمع کا صیغہ، اور جمع شروع ہوتا ہے 3 سے، اور چادر کے نیچے 2 تھے، تو کہا تیسرے حضرت عباس. مجمع نے نعرہ حیدری لگانا شروع کر دیا کہ اب حدیث قصہ اور چادر کے نیچے حضرت عباس میں، جبکہ سن رہے ہیں کہ یہ نسبت سیدہ کی طرف ہے اور سیدہ کے بیٹوں کی طرف ہے. جب جمع کا صیغہ آتا ہے تو یہ 11 اماموں کے لیے ہے، کہ 2 تمہیں نظر آ رہے ہیں، باقی جو نسل میں آئیں گے وہ بھی معصوم اور صاحب عصمت ہے. معصوم 14 ہیں. کتنی بھی فضیلت ہو غازی عباس کی، سیدہ زینب کی، آپ یہ نہیں بول سکتے وہ ان 14 معصوموں میں ہیں. ہم معصوم ہیں وہ، لیکن ان کی عصمت اکتسابی ہے. 14 معصوم اور اماموں کی عصمت لدنی ہے، مطلب اللہ سے عطا کردہ عصمت ہے. پھر تو جتنے بھی معصومین کے بچے ہیں آپ سب کو بول دو، سارے کے سارے کیا ہیں؟ اس 14 کی عصمت میں آتے ہیں. پھر ہم میں اور اہل سنت میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. انہوں نے 1 لاکھ صحابیوں کو کیا بنا دیا؟ معصوم بنا دیا. پھر ہم بھی کہیں کہ جتنے بچے تھے، جو فضیلت جس کی ہے وہ اس کے لیے کیا کی جائے؟ رکھی جائے. کہیں یہ ایک عادت بن گئی ہے مجمع کے مزاج کی، کہ جب تک مجمع واہ نہیں کرے گا، جب تک میں حضرت عباس کو امام حسین تک آ کے نہیں ملاتا اور مولا علی کو جب تک خدا سے نہیں ملاتا تب تک مجمع واہ نہیں کرے گا. بھائی جس کو جو مقام خدا نے دیا ہے وہی مقام انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ بیان کرنا چاہیے. اب یہ تھوڑی ہے کہ جو امیر المومنین کا مقام ہے، اگر وہ مقام جو فضیلت امیر المومنین ہے، سارے بچے امیر المومنین کی، ایون جو 11 امام ہیں وہ اعتراف کرتے ہیں کہ جو ہماری بابا کی فضیلت ہے وہ ہماری فضیلت نہیں ہے. اب اس میں کسی کی فضیلت کم تھوڑی ہو جاتی ہے. اللہ نے کسی کو علی بنایا، کسی کو حسن بنایا، کسی کو حسین بنایا، ہر کسی کی اپنی فضیلت ہے. یہ تو بالکل ایسے کوئی مومن بولا آپ امام حسین کو سید الشہداء بول رہے ہیں اور امام رضا کو سید الشہداء نہیں بول رہے، تو وہ امام رضا کی آپ مقام کو نیچے لا رہے ہیں. نہیں بندہ خدا،
ہر امام کا لقب ہے. امیر المومنین مولا علی بھی ہے, امیر المومنین امام حسن بھی ہے, امیر المومنین امام حسین بھی ہے. لیکن وہ خود جب یہ کہیں کہ یہ لقب بس ہمارے بابا علی کے لیے مختص ہے, ہمیں بلانا ہے تو یا امام یا مولائی یا ابن رسول اللہ, ہمارے اپنے القاب ہیں, ان سے پکارو. ہر معصوم کا اپنا لقب ہے. ہاں گناہ نہیں ہے, لیکن انسان اسی فضیلت کو بیان کرے جو فضیلت معصومین نے یا قرآن کی احادیث میں یا روایات میں. اب ایک بندہ جو حوزے میں نہیں پڑا, جس علم دین حاصل نہیں کیا, وہ نحوی بحثوں کو لا کے بٹھا دے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے. بھائی تجھے پتا ہے جمع کا صیغہ, سیستانی صاحب کو پتہ نہیں لگا, آغا بہجت کو پتہ نہیں لگا, آغا مکارم کو پتہ نہیں لگا, آغا خوئی کو پتہ نہیں لگا, جنہوں نے گرامر پڑھائی, جنہوں نے لکھائی. تو اگر خدا جمع, کبھی کبھی لفظ جمع احترام کے لیے بھی آتا ہے کہ میں کہوں تو آ جا یا کہوں آپ آ جائیے, ہاں یا وہ آئے تھے. ہم کبھی کبھی احترام کے لیے جمع کا صیغہ بھی استعمال کرتے ہیں. تو عربی کے اپنے آداب ہوتے ہیں, لیکن صرف مجمع کی واہ واہ کے لیے. اور مجمع بھی واہ واہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ مجمع کے پاس کیا نہیں ہے, علم نہیں ہے. کہ میں نے کہا کہ آپ میں سے کسی کو نہیں پتا کہ شاہ عباس کی قبر کہاں ہے. اب مجھے پتا ہے کہ آپ کو پتا نہیں ہے. جو پتا میں دوں گا اسی پتے پہ آپ چل پڑو گے. اب میں نے باب العلم کے ممبر سے بول دیا کہ شاہ عباس کی قبر بالفرض مثلاً کاشان میں ہے. آپ چلے گئے ایران, کسی ایرانی کو کہا کاشان لے چلو, اس نے کہا کیا جا کے کرنا ہے؟ آپ نے کہا شاہ عباس کی قبر پہ جانا ہے. ڈرائیور صاحب نے کہا کہ جناب شاہ عباس کی قبر تو وانا. آپ نے کہا نہیں کیسے نہیں ہے, مولوی صاحب نے بولا ہے, ہم نے تو جانا ہے. اب آپ وہ بحث کرے گا, آپ مانو گے نہیں کیونکہ مولوی نے بولا ہے. اب کیونکہ اس کے مفتی نے بول دیا نا علم کے نیچے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. آپ جتنی بحث کرو بھائی نہیں ہوتا, وہ کہے گا مفتی صاحب نے بولا ہے. ہاں کیونکہ وہ کیا ہے, جاہل ہے. خوارج کیوں بنے؟ اپنی جہالت کی وجہ سے. سلمان کیوں بنا؟ اپنے علم کی وجہ سے. تبھی فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد. در علی پہ وہی آتا ہے جو جستجو کرے اور علم حاصل کرتا ہے, پھر وہ شیعت علی بن ابی طالب بن جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد. فرمایا کہ برترین خزانہ علم ہے. آخرت میں من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ, جس کا وزن وہاں زیادہ ہوگا وہ عیش کرے گا. عجیب ہے, قرآن نے لفظ عیش استعمال کیا ہے, فی عیشۃ راضیہ. صرف یہ نہیں کہا عیش کرے گا, فرمایا وہ عیش کرے گا جس میں وہ راضی بھی رہے گا. کبھی کبھی انسان بے تحاشا دنیا میں لذتیں لے کے راضی نہیں رہتا, لیکن کہا نہیں, وہاں کے عیش میں کیا ہے, رضایت بھی ہے, سکون بھی ہے. لیکن فرمایا من خفت موازینہ فامہ ہاویہ, وائے ہو اس بندے پہ جس کا وزن وہاں پہ کم ہوگا. تو وہاں ہماری قیمت لگائی جاتی ہے ہماری ہمتوں کی بنیاد پہ. جس نے ہمت یہ بنائی کہ میں نے علم لینا ہے, میں نے بقا کا عاشق بننا ہے, فنا کا عاشق نہیں بننا. آؤ سفر بقا کربلا میں دیکھو. کسی نے رے کی حکومت کے لیے حسین کو قتل کیا, اور کسی نے حسین کی مسکراہٹ کے لیے اپنے وجود کو قربان کر ڈالا. کربلا میں حبیب بھی ملے گا, کربلا میں ابن سعد بھی ملے گا, کربلا میں جون بھی ملے گا, کربلا میں شمر بھی ملے گا, کربلا میں سعید بھی ملے گا, کربلا میں شبس ابن ربیع بھی ملے گا. یہ دو کردار خدا نے دکھائے ہیں تاکہ آپ سوچو کہ آپ کس میدان میں کھڑے ہو. کیا لشکر حسین کے سپاہی بننا چاہتے ہو, لا لشکر یزید کے سپاہی بننا چاہتے ہو؟ یہ بار بار فرش عزا پہ بلا کے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ برترین سپاہی حسین کے سپاہی تھے. اور میرے چھٹے امام فرماتے ہیں اتنی طاقت ہے غم حسین کے آنسوں میں کہ جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے, غم حسین کا آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. فرمایا جب آنکھیں تر ہو جائے
تو مومن سب سے پہلے میرے ظہور کی دعا کیا کرنا۔ خواب کے عالم میں کسی نے پوچھا کہ مولا جب آنکھیں تر ہوں ظہور کی دعا کروں تو خدا کو کس کا واسطہ دوں تاکہ اللہ جلدی قبول کرے؟ تو فرمایا دو بیویوں کا واسطہ خدا کبھی رد نہیں کرتا، ایک میری پھپھی زینب کا واسطہ، ایک میری 4 سالہ سکینہ کا واسطہ۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں، آج یہ واسطہ دیں تاکہ اس مجلس سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ فرمایا ایسے سلام کرو جیسے میری پھپھی زینب نے سلام کیا۔ مولا الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی بلند آواز سے السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی میرا سلام ہو بچپن میں جھکی ہوئی کمر پہ رو کے کہنے لگی میرے غریب الوطن بابا بابا میرے بال دادی زہرا کی طرح سفید ہو گئے بابا دادی کی کمر جوانی میں جھکی تھی لیکن میری کمر بچپن میں جھک گئی اللہ جانے لعین کس طرح مارا ہوگا جب زندہ میں چلتی تھی تو دیواروں کا سہارا لے کے چلتی تھی میں اکثر دعا کرتا ہوں خدا بچپن میں کسی بچے کو یتیم نہ بنائے خدا بچپن میں کسی کو بابا کا کٹا سر نہ دکھائے سیدہ زینب یہ پہلی بیوی ہیں اہل بیت کے گھرانے میں جو بچپنے میں اماں کے جنازے کو دیکھ رہی ہے تبھی ام المصائب کا لقب ملا بچپنے میں ماں کا جنازہ جوانی میں بابا علی کا جنازہ پھر حسن کے جگر کے ٹکڑے پھر کربلا میں حسین مولا کا پامال بنا اللہ زینب کے واسطے کو کبھی رد نہیں کرتا روایت کے جملے آئے سیدہ زہرا حجرے میں تشریف فرما تھی فرمایا فضا ذرا
ذرا میری بیٹی زینب کو بلانا، 5 سال کی عمر ہے۔ سیدہ زینب ماں کے حجرے میں آتی ہے، فرماتی اماں مصلی پہ بیٹھی تھی، تسبیح پڑھ رہی تھی، لیکن تسبیح پڑھنے میں بھی بڑی دشواری تھی، کیونکہ ظالموں نے بالو توڑا تھا۔ میں کہتا ہوں شیعو جب تسبیح زہرا پڑھو تو خدا کو ٹوٹے ہوئے بازو کا واسطہ دیا کرو۔ زانوں میں ادب لگا کے ماں کے سامنے بیٹھ گئی، فرمایا زینب ہماری سے وہ گٹھڑی لانا۔ سیدہ فرماتی ہے میں گٹھڑی لائی، اماں نے گٹھڑی کو کھولا، کیا دیکھا گٹھڑی میں چند کفن پڑے تھے۔ اماں نے مجھے پہلا کفن نکال کے دیا، او زینب یہ تیری ماں کا کفن جب بابا غسل دے یہ کفن بابا کو دینا۔ رو کے کہنے لگی اماں تیرے بعد زینب کیا کرے گے؟ زینب تیرا سفر بڑا طولانی سفر ہے۔ کہتی ہیں روتے ہوئے میں نے ماں سے پہلا کفن لیا، سینے سے لگایا، اتنے میں اماں نے گٹھڑی سے دوسرا کفن نکالا۔ فرماتی ہیں میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی اللہ کرے یہ زینب کا کفن ہو، اللہ مجھے کسی اور کا جنازہ نہ دکھائے۔ روکے کا زینب یہ تیرے بابا علی کا کفن ہے، تیرے بابا کے سر پہ ضرب لگے گے۔ میں نے کہا ماج کا مطلب میں بابا کا جنازہ بھی دیکھوں گی۔ زینب تیرا سفر بہت طولانی ہے۔ دوسرا کفن بھی لیا، ایک مرتبہ گٹھڑی سے ماں نے تیسرا کفن نکالا۔ اب کہتی ہیں میں دل ہی دل میں دعا کر رہے تھے اللہ کرے یہ زینب کا کفن بہن بھائیوں سے بڑا پیار کرتی ہے، او میرے اللہ مجھے حسن کا مرنا نہ دکھانا، مجھے حسین کا جانا نہ دکھانا۔ او اماں یہ کس کا کفن ہے؟ روکے کا زینب یہ میرے حسین کا کفن ہے، او میرے لال کو زہر دی جائے گے، جگر کے ٹکڑے دشت میں باہر آئیں گے۔ روتے ہوئے تیسرا کفن لیا۔ کہتی ہیں اب جو گٹھڑی پہ نگاہ پڑی ایک کفن باقی تھا، دل کی دھڑکنیں سیدہ کی تیز ہوئی۔ کہتی ہے میں رو پڑی، دعا کرنے لگی او میرے اللہ یہ میرے حسین کا کفن نہ ہو، اللہ کرے میں زینب مر جاؤں پر حسین کا جانا نہ دیکھوں۔ ماں نے چوتھا کفن لیا، اماں کیا یہ میرا کفن ہے؟ روکے گا نہیں زینب یہ بھی میرے حسن کا کفن ہے۔ اماں ایک کفن دو دیا، او میرے لال کے بدن پہ تیر برسائے جائیں گے۔ زینب اپنے ہاتھوں سے تیر نکالا، سیدہ نے بڑا گریہ کیا۔
چاروں کفن ماس لیے، لیکن کہتی ہیں میں نے دل ہی دل میں رویا بھی، لیکن کہا الحمدللہ، اے خدا تیرا شکر ہے اماں نے مجھے حسین کا کفن نہیں دیا، اس کا مطلب میں زینب مر جاؤں گے پر میرا حسین زندہ رہے گا۔ اتنا سوچنا تھا مجھے کہا زینب اب وہ کرتا لانا، میں نے ماں کو کرتا دیا، اماں یہ کس کا کرتا ہے؟ روکے گا زینب کربلا کربلا، یہ میرے حسین کا کفن ہے، اماں حسن کے لیے کفن لیکن حسین کے لیے کرتا، روکے گا زینب 3 دن کا پیاسا، میرے لال کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، لاشیں کو پامال کیا جائے گا، میرے لال کو یہ کرتا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارا تجھے سیدہ زہرا کی مظلومیت کا واسطہ، سیدہ زینب کی مظلومیت کا واسطہ ہمارے مولا اور آقا امام کا ظہور فرما، ہم سب کو ان کے آباد اور انصار میں شریک فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرضدار ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما، اس ذکر کو گریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو معصومین کے فرامین پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، بلخص سیدہ صابرہ بی بی بنت سید واجد علی زوجہ سید نادر علی، خدا ان کے درجات کو بلند فرما، ان مرحومہ کے لیے اور اہل خانہ کے جتنے مرحومین ہیں، شہداء ملت، شہداء مقاومت، سب کو یاد رکھتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، صلوات پڑھے محمد۔